بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کے تیسرے روزے اور منگل کے دن ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ رمضان کے تیسرے روزے سورہ کوثر کو پڑھ لے گا، رمضان کا آغاز سورہ کوثر پڑھ کر کرے گا، پورا مہینہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت، مغفرت اور اللہ عز و جل کی بے شمار برکتوں کا مہینہ ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے گناہ مٹانے، روح کی پاکیزگی حاصل کرنے اور اللہ عز و جل سے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ دوستو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہر مسلمان کے دل میں ایک عجیب سی محبت اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رمضان کس طرح ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا ہمیں صبر اور ایمانداری اور خود کو بہتر بنانے کا زبردست موقع دیتا ہے، اور جب ہم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا درد محسوس ہوتا ہے جو روزانہ اسی حالت میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے صرف جسم کو پاک کرنے کا نہیں بلکہ دل کو بھی صاف پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے دروازے اس مہینے میں کھل جاتے ہیں اور ہم اپنے گناہ مٹانے کے لیے بہترین موقع پاتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے گا، رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ رمضان المبارک میں نمازوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی عبادت، تراویح اور دعاؤں کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان المبارک کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے فوائد حاصل بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ رمضان المبارک کی اصل روح کیا ہے؟ رمضان المبارک ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ یہ صرف روزے رکھنے کا مہینہ ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون کا بھی مہینہ ہے، ذریعہ ہے۔ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ رمضان المبارک کے تیسرے روزے کا خاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، جو میرے بھائی میری بہنیں شعبان المعظم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے تیسرے روزے کا یہ خاص الخاص عمل کر لینا ہے۔ رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے، رمضان المبارک عظمت والا مہینہ ہے، رمضان المبارک اپنے رب کریم سے اپنی حاجت پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جھگڑ دیا جاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج رمضان کے تیسرے روزے میرے بھائی میری بہنیں میری مائیں بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وظائف کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، جن مسائل، جن پریشانیوں، جن مشکلات کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرما دی۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب کبھی برا وقت آتا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں،
پہلے پورے زمانے کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں جب کہیں سے کوئی مدد نہیں کرتا، جب کہیں سے بھی ہمیں کوئی آسرا نہیں ملتا، تو پھر ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ جب ہمیں جعلی پیر فقیر بھی ٹھکرا دیتے ہیں، پھر ہم رب کریم کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج رمضان کا تیسرا روزہ اور منگل کا دن ہے۔ آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص الخاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان کے تیسرے روزے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہ اور اس کی اولاد، اس کا گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، جن کی خواہشات، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے تیسرے روزے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ محترم دوستو، آج تیسرا روزہ ہے، پتہ نہیں اگلا روزہ ملے یا نہ ملے، آج یہ عمل ضرور کر لیں۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ قرض میں مبتلا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری کی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں سوال کرنے والے کا ہر سوال پورا کیا جاتا ہے، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ عمل پڑھ لیں، آپ کو آج میرا رب نواز دے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے، ہر طرف سے کرم ہوگا۔ اللہ عز و جل آج تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا، آج ہر خواہش کو پورا فرما دے گا، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ وہ رب ذوالجلال عطا فرمانے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا نہیں فرماتا، وہی بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا ہے، ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کسی بھی عمل کے لیے یقین کامل کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اور جتنا اچھا اور پختہ یقین ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں بھی اسی طرح فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ کا جیسا گمان ہوگا، جیسا یقین ہوگا، جیسا خیال ہوگا، ویسا ہی آپ اپنا اثر اپنے وظیفے کو پائیں گے۔ تو محترم دوستو، آپ سے گزارش ہے، آج کا عمل آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو جب بھی جہاں جیسے وقت مل جائے، محترم دوستو، رمضان کے تیسرے روزے کسی بھی وقت، تہجد کے وقت، یا محترم دوستو سحری سے پہلے، سحری کے بعد، 5 وقت کی نمازوں کے بعد، یا تہجد کے وقت، جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ جہاں بھی ہوں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، یا اسکول میں ہوں، دکان میں ہوں، تو محترم دوستو آج کا یہ عمل، خاص عمل آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ دنیا جہاں کی تمام بلائیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی،
کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نواز دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج وہ برکتیں، وہ رحمتیں آپ کو ملیں گی جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی ہوں گی۔ محترم دوستو، جب بھی آپ کو وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے محترم دوستو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد محترم دوستو آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ان 2 الفاظ کو پڑھ لینا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑانا ہے، دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کرنا ہے۔ محترم دوستو اپنی مرادوں کا سوال کرنا ہے، اپنی خواہشات کا اظہار کرنا ہے، اپنی دلی خواہشات کو اپنے رب کے سامنے رکھ لینا ہے۔ مالک و مولا، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ مالک و مولا، تو عطا فرمانے والا ہے، تو دینے والا ہے۔ مالک و مولا، تو رمضان المبارک میں حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے، سوالوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ مالک و مولا، تو مجھ پر کرم فرما دے۔ مالک و مولا، میری جولی کو بھر دے۔ مالک و مولا، مجھے فلاں چیز چاہیے، تو رزق عطا فرمانے والا ہے، مجھے عطا فرما دے۔ مالک و مولا، اپنی رحمتوں برکتوں سے مجھے نواز دے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ وہ رب ذوالجلال آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، دلی خواہشات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس رمضان کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے رب ذوالجلال اپنی کلام کے صدقے آپ پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ جتنا رزق، جتنے پیسے، جتنی دولت آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔